بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعے میں ہمارے خطبے کا جو عنوان ہے بہت اہم ترین اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارا عنوان ہے آج کا گناہوں کے نقصانات اور نہیں عن المنکر، ایک ایسا شعبہ جو آج صرف محتاج نہیں بلکہ بہت محتاج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ عباس چچا تھے سگے۔ نبی پاک کی اس دنیا کے اندر سے پردہ کرنے کے وقت ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی، صرف 10 سال۔ مدینہ المنورہ میں چند لوگوں نے آ کر ان سے سوال کیا تھا، عبداللہ بتاؤ ہمیں اللہ کے قریب جانے کا ہے، بہت اللہ کے نزدیک جانے کا، ہم کیا کریں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے چاہتے کیا ہو؟ کہا اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا ایک کام کرو، گناہ چھوڑ دو، آپ گناہ چھوڑ دو۔ ایک مثال دیتا ہوں انشاءاللہ بہت جلدی اگلا پورا جو ہمارا عنوان ہے آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ آج کے دور میں بڑے سے بڑے اللہ والے کے پاس چلے جائیے، کسی عالم دین کے پاس چلے جائیے، کسی نیک دل آدمی کے پاس چلے جائیے، اسے کہیے بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، گناہ بہت ہو رہی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ کو وظیفے دے گا، تہجد میں اٹھو، فلاں نماز کے بعد یہ پڑھو، اتنی بار پڑھو، یہ کرو، وہ کرو۔ اور عبداللہ ابن عباس کے پاس ہی نہیں بلکہ صحابہ کے پاس بھی نہیں بلکہ انبیاء کے پاس جب لوگ آتے تھے تو اللہ کے نبی ان کو کیا وظیفے دیتے تھے؟ ایک شخص آیا، کہا سب گناہ کرتا ہوں، سب گناہ کرتا ہوں اللہ کے رسول، ایک گناہ چھوڑوں گا بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ میں بچ جاؤں سب چیزوں سے، ساری گناہ میرے اندر ہے، بس ایک وظیفہ چاہیے، آپ وظیفہ دے دو میں کروں گا انشاءاللہ بچ جاؤں گا۔ میڈیکل کا دور ہے، ہر 4 قدم پر میڈیکل اسٹور ہے۔ آپ ایک کام کرنا، ٹونک کی دوا لے لینا، ٹونک کی دوا لے لینا صبح شام کھانا، اور اس ٹونک کی دوا کے ساتھ میں آپ کو زہر کی چھوٹی سی شیشی دے دوں گا اور کہوں گا یہ بھی کھانا۔ آپ کہیں گے کچھ بھی بول رہے، کہا کیوں؟ صبح شام آپ طاقتور غذا کھا رہے، کہا وہ کتنی بھی کھاؤ، زہر کی ایک بوند اور زہر کی ایک چمچ اتنی طاقتور دوا کی مقابلے میں بھاری پڑ جائیں گی، وہ کوئی اثر نہیں کرے گی آپ کے ٹونک۔ زہر کا ایک چمچ آپ کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے ذریعے اور قرآن مجید نے ہم کو صاف سمجھایا ہے، افامن اہل القری ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ اگر کوئی بھی بستی، کوئی گھر والے، کوئی رشتہ دار نیکی کو اپنائے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، اللہ آسمان سے برکتوں کو نازل کرے، ولکن کذبوا، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ گناہ کو اپناتے۔ جب گناہ کو اپناتے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ پکڑ لیتا ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے۔ تو آپ کو یقینی بات، اس بات پر یقین آنا چاہیے کہ آج کے دور میں اعمال کی فضائل پر بہت بحث ہوتی ہے، لیکن جن چیزوں سے روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، مصلحت کے پردوں میں رکنے والی کوئی بات کہی نہیں جاتی، بلکہ آپ دیکھیں گے جہاں پر نہیں عن المنکر کی بات ہو رہی ہو، لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں رہیں گے، خالی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ کہا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، وقت کے سب سے بڑی ولی ہو جاؤ۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے، تہجد پڑھ رہے، سنتیں پڑھ رہے، فرض پڑھ رہے، اور آپ بہت ذکر کر رہے ہیں، بہت ذکر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں بہت گناہ کر رہے ہیں، ساری چیزیں بہت کر رہے ہیں اور ساتھ میں گناہ بھی بہت کر رہے ہیں۔ اور ایک شخص ہے صرف فرض پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، کوئی بھی گناہ نہیں کرتا۔ آپ جا کر تمام اپنے اہل اللہ سے، علماء سے پوچھئے گا، اللہ کے دربار میں سب سے بڑا درجہ کس کا؟ اس شخص کا
جو گناہوں سے بچ کر نیکیاں کم کر رہا ہو اور جو نیکیوں کے انبار لگا کر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کے نزدیک کو ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو آج کا خطبہ جمعے کا ہمارا جو ہے وہ سب سے پہلی چیز بتانے کے لیے گناہوں کے نقصانات، اور دوسری چیز نہیں انل منکر، نہیں انل منکر پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے معاشرے اور سماج کی حالت ہے، اور یہ سچ پر کوئی بولتا بھی نہیں ہے، بولنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں گے جس بھی ماحول میں انسان رج بس جائے اس ماحول کا وہ اثر لے لیتا ہے، اثر لے لیتا ہے۔ اسی لیے اپنے ارد گرد بہترین ماحول رکھنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟ ماحول کی تبدیلی آ کر یہاں پر کھڑی ہو گئی کہ والدین حاجی ہے، ماں کے ہاتھ میں گلوز ہے، باپردہ ہے، صبح کی تہجد نہیں چھٹتی، تلاوت کی زبردست پابند ہے، اور ساتھ میں بیٹی ایسے لباس پہن کر ہے، جینس اور ٹی شرٹ پہ۔ جس ماں کے ہاتھ میں گلوز ہے، جس کی صبح شام تلاوت کے بغیر نہیں گزرتی، اس کی بیٹی اس کے ساتھ اس طریقے سے چل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہیں انل منکر بند ہو گیا ہے، گناہوں کے نقصانات بتانا بند ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ کیا بتاتا ہے؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان کر کے بتاتے، یاد رکھنا تم اگر سازشیں کرو گے اور تم اگر غلط کرو گے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ تم سے لے گا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ امام شافعی نے دیوان میں لکھا کہ اگر تم غلط طریقے سے کسی کے گھر میں خرابی کرو گے، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت پر انگلیاں اٹھاؤ گے، اللہ رب العزت تمہارے گھر سے اس کا قرضہ چکائے گا۔ اور لوگوں نے سوال کیا تھا امام صاحب سے کہ اگر گھر میں کوئی ماں بہن ہی نہیں تو؟ امام صاحب نے اتنے جذباتی ہو کر جواب دیا تھا، دیوان میں موجود ہے، کہا اللہ ان کی گھر کی دیواروں سے لے لے گا بدلہ۔ اگر آپ نے کسی کو ویران اور برباد کرنے کی سازشیں کی ہے، یقین کرنا کسی ویران پڑے ہوئے گھر پر نظر رکھ کر دیکھنا، ان کے پرخوں نے کئی غلطیاں کی ہوں گی کسی کو ویران کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ان درو دیواروں کو ویران کر کے رکھ دیا۔ گناہوں کے نقصانات ہیں، اثرات ہیں، ہوتے ہیں ہماری زندگیوں پہ، اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ بس اب گناہوں کی کثرت نے اس کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت ہم سے چھین لیا، ورنہ اثرات ہوتے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک جگہ پر بہت بدبو ہے، بہت بدبو ہے، اچانک سے کوئی آدمی آیا نا، بولے کیسے رہتے آپ لوگ، کتنی بدبو ہے، عجیب۔ اور وہاں روزانہ رہنے والا وہ کہے گا میں تو عادی ہو گیا، میں تو اس کا عادی ہو گیا۔ جو اچانک آیا وہاں پر، کسی گھر میں ہو، کسی جگہ میں ہو، کسی بھی جگہ پر لے لیجیے، اب ڈاکٹروں کے یہاں جائیے میڈیکل کی بدبو، آپ کہیں جائیے کسی طریقے کی بدبو، اب آپ وہاں جا کر ان کو پوچھو گے یہ ٹو مچ، عادت ہو گئی ہے، ہم لوگ اس کے عادی ہو گئے۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان گناہوں کے اندر عادی ہو جاتا ہے تو اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ گناہ ہو رہی ہے، احساس ہی نہیں بچتا، گناہ ہوتی ہے۔ اور اس طریقے کے گناہ سماج اور معاشرے میں کب بڑھتے ہیں؟ اس وقت جب ہم نہیں انل منکر سے لوگوں کو روکتے نہیں۔ اسے دیکھیے فضائل اتنے ہو گئے کہ مسجدیں بھر گئی، جوان نمازی بن گئے، اور گھروں میں اور دیگر علاقوں میں ہر جگہ پر کثرت ہو گئی اعمال کی، لیکن نہیں انل منکر نہ ہونے کا ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ گناہوں کی کثرت اعمال کی کثرت میں نظر آنا بند ہو گئی، دکھتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف زبردست رہنمائی کی۔ آج کا ہمارا خطبہ ہے نا، اس میں صرف اخروی نقصان بیان کیے گئے، ہر گناہ کا اخروی نقصان کیا۔ یقین مانیے حدیث میں ہر گناہ کا دنیاوی نقصان بھی ہے، یہ حدیث میں ہے، دنیاوی نقصان۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، قرآن نازل ہو رہا ہے، يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، آپ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور ذکر بہت کرو، ذکر بہت کرو، اللہ تعالیٰ بے حساب اور بے گمار رزق نصیب کرے گا۔ قرآن مجید میں، حدیث میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ حرام چھوڑ دو۔ دیکھیے آپ ایک کبھی بھی چیز رہتی ہے، آدمی بول دیتا ہے یار میں نے وہ حرام تھا چھوڑ دیا، اللہ نے میرے کو غیب سے راستہ نکال دیا، غیب سے۔ آدمی آج مجبور ہو رہا ہے نا تو سب سے پہلا راستہ حرام پر نظر ڈال رہا ہے، حرام سے آیا۔ وہی اگر آدمی پریشان ہو جائے اور وہ صرف اللہ پر نظر رکھے اور حلال پر نظر رکھے، اللہ اس کو حلال سے نصیب کرے گا، راستے نکالے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہے کہ رب کریم نے انسان کی غیبی مدد کی، اس کی نظر اللہ پر، اللہ نے۔ آپ دیکھیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہوں پر گناہوں کے نقصانات بیان کیے، اور وہ نقصانات آج ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی کمانے میں، اللہ رب العزت سب سے پہلے چیز کرے گا کہ تمہارے موسموں کو اور تمہارے جسموں کو تبدیل کر دے گا، باقی نہیں رہیں گے۔ کہاں سے بیماری آ رہی ہے، کون سی آ رہی ہے پتہ نہیں چلا۔ موسم پہلے سال میں 3 موسم ہوتے تھے، اب دن میں 3 موسم ہے۔ پہلے سال میں 3 موسم ہوتے تھے، اب دن میں 3 موسم ہے۔ پھر بھی ہمارے ذہنوں میں ایک بار بھی نہیں آتا کہ ہمارے گناہوں کے اثرات ماحولیات سے لے کر ہمارے جسم کو بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ گناہوں کے نقصانات ہوتے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام، آپ عمل کم کرو، صرف فرائض کرو اور گناہ چھوڑ دو۔ کوئی نہیں کہے گا آپ جہنم کا راستہ کریے، آپ اعمال کی کثرت کر رہے ہیں لیکن گناہوں کی کثرت، ان اعمال کی کثرت کو ختم کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو کہا تم نیکیاں کرو، بہت کرو، لیکن گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرنا۔ امام صاحب کے شاگردوں نے کہا کہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتے تھے، ہوں گی نا۔ امام غزالی نے کہا کہ گناہیں ہوں گی، گناہیں ہوتے ہی توبہ کرو۔ توبہ اللہ کی طرف سے گناہوں کے نقصانات کے مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک حدیث بخاری شریف کی سناتا ہوں، آپ کے آنکھیں بھر آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں فرماتے انسان جب ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے دوسرا داغ لگ جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تیسرا داغ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب سیاہ ہو جاتا ہے دل تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، کوئی بات۔ آپ دیکھیں کبھی آپ اپنی لائف زندگی میں بھی کسی کو دیکھیں اس کو کچھ فائدہ نہیں بولتے، فائدہ نہیں کچھ بولتے۔ گناہوں کی کثرت سے دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ جو سمجھانا چاہو، جو کرنا چاہو نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے گناہوں کا ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس پر توبہ ہے، لیکن گناہوں پر مصر رہنا یہ شیطان کی طرف سے نہیں، گناہوں پر مصر رہنا یہ شیطان کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ انسان کی اپنی طاقت اور عمل کا دخل ہے۔ لہذا انسان کو گناہ ہو بھی جائے توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین گناہ وہ ہے جس کے بعد انسان کو توبہ کی توفیق نصیب، ہر گناہ بدترین ہے لیکن کہا سب سے بدترین گناہ وہ جس کے بعد انسان کے توبہ کی بھی توفیق نہ ہو، آدمی گناہ ہی نہ سمجھے اس کو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سمجھا ہوتا علیہ تورات میں، ہم لوگ ان باتوں کو عبرت کے طور پر لے، عقیدے کے طور پر نہ لے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں شیطان کی ملاقات ہوئی، شیطان نے ان سے کہا کہ کام کرو، کیا آپ میری اللہ کے پاس درخواست کرو کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، میں کروں گا بات۔ پھر ایک بات اور سننا کہ اللہ رب العزت گناہوں کے بعد بھی اگر کسی کو بہت مال دیتا ہے تو بیچارہ
کم درجے کا آدمی سوچتا ہے کہ یہ اتنا گنہگار ہے پھر بھی مالدار کیوں ہے؟ دل میں آتا ہے، آتی ہے نا، ایسی بات آتی ہے۔ صالحین کے خواب ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ درج ہے۔ ایک بادشاہ تھے، ان کے خواب میں آیا کہ ایک فلاں شخص قبرستان میں، تم جاؤ اس کو جلدی بلاؤ اور اس کو اپنا وزیر بناؤ۔ خواب ہی میں ان کو بتایا گیا تمہیں پتا ہے اس نے کون سی گناہ کیا؟ اس نے قبر سے ایک مردہ عورت کو نکال کر وہ کام کیا جو زندہ کے ساتھ کرتے ہوئے آدمی پریشان ہو۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے؟ مجھے تو اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اپنے پاس وزیر بنا لو، اور پھر گناہ بھی بتائی جا رہی۔ پریشان ہو گیا خواب سے جاگتے، اور اپنے ایک وزیر کو کہاں جا کر قبرستان میں دیکھو فلاں ایسا شخص ہے کیا؟ دیکھا گیا تو ہے، ایسا شخص تھا۔ اب وہ اس کو لے کر آیا۔ اب بادشاہ پریشان کہ میں اس کو کیسے رکھوں؟ دونوں چیزیں، ایک تو خواب کے ذریعے مجھے اللہ کا حکم بھی ہے، اور ایک یہ کہ گناہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ پریشان۔ ایک اللہ والوں کو بلایا، اللہ والے کو بلایا، انہوں نے کہا کہ تم اس کو رکھ لو، اس نے رکھ دیا۔ وہ بہت پریشان تھا، وہ اللہ والے سے سوال کر رہا تھا کہ میں پریشان ہوں کہ اس نے اتنی بدترین گناہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کے رزق کو کھول دیا، گناہ بہت بدترین کیا اور اللہ نے اس کے رزق کو کھول دیا، میں پریشان ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا کوئی بات نہیں، تم اس کو کام پہ رکھو، یہ اللہ ہی کی طرف سے خواب کو سمجھو، شیطان کی طرف سے نہیں سمجھنا، تم اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا، اس کو کام پہ رکھ لینا۔ رات میں سویا تو بادشاہ کے خواب میں آیا کہ تجھے پتا ہے میں اس سے ناراض ہوا ہوں، اگر اس کام کے بعد میں اس کی حالات کو تنگ کرتا تو یہ توبہ کر کے میری طرف رجوع ہو جاتا اور میں اس سے خوش ہو جاتا اور میں اس کی آخرت بہتر کر دیتا۔ مجھے اس کے کام سے اتنی نفرت ہوئی ہے کہ میں اس کو نوازنا چاہتا ہوں تاکہ وہ توبہ کی طرف نہ آئے اور اس کی آخرت برباد کر کے رکھ دوں، اس کی آخرت برباد کر کے، اس کو زندگی میں آخرت میں اس کی بہتر نہ ہو۔ اس وجہ سے میں نے اس کو اس گناہ کے دلدل سے نکال کر لا کر تیرے پاس رکھ دیا کہ اس کے ہاتھ کبھی توبہ کے لیے نہ اٹھے۔ اس نے آج ایک ایسا کام کیا ہے جس سے میری قدرت زبردست ناراض ہو گئی ہے، اور میرے ناراضگی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ میں توبہ کی توفیق چھین دیتا ہوں، ایسے حالات بنا دیتا ہوں کہ وہ بندہ توبہ کی طرف لوٹ کر نہ آئے۔ تو اگر کسی گنہگار کو گناہوں کی کثرت کے باوجود دنیاوی راحتیں میسر آ رہی ہیں اور دکھ رہی ہے تو ہم کو اس میں اللہ کی قدرت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کی آزمائش لے رہا ہے۔ ایک کام، ایک لوگوں کے اندر ایک چیز آ گئی، علم بڑھ گیا، چلو علم بڑھ گیا، علم بڑھا تو علم بڑھنے سے کیا بڑھ گیا؟ آپ دیکھیں گے نا، کوئی بھی حکم ہے نا تو لوگ پوچھیں گے ایسا کیوں؟ حکمت ہے۔ میرے کو ایک بات بتائیے، آپ کے گھر میں کوئی نوکرانی ہے، ملازم ہے آپ کے گھر میں، آپ نے اس کو کہا مارکیٹ سے مجھے اتنی چیزیں اتنے روپے کی لے کر آؤ، وہ بولے گا کہ تم کو 2 کلو شکر کیوں چاہیے، تم کو 5 کلو چاول کیوں چاہیے؟ پوچھیں گے کیا؟ ارے بولو نا، جاگے ہے نا، کھانا نہیں ہوا ہے تو جاگے ہی رہیں گے نا، بھوک بھی لگی ہے نا۔ چلو ایک مثال دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سنیں گے مستقل انشاءاللہ، زبردست مضمون ہے۔ آج تو ہم سن رہے کہ ان گناہوں کے نقصانات دنیا میں کیا ہے، اگلی آئندہ جمعہ انشاءاللہ ضرور سنیں گے اخروی نقصانات کے ساتھ دنیاوی بھی نقصانات کیا ہے، اور اخروی نقصانات کیا ہے گناہوں کے اثرات، اور نہی عن المنکر کا سماج پر کیا اثر پڑتا ہے، نہی عن المنکر کا سماج پر کیا اثر پڑتا ہے، کہ اگر ہم نے نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو اس کا سماج پر کیا اثر پڑے گا۔ تو میں آپ کو کیا سوال کر رہا تھا، یاد ہے نا؟ ارے بولو، جاگے ہے نا؟ چلیے، تو میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب ہم کو یہ ساری چیزیں دی ہے، گناہوں کے نقصانات قرآن حدیث سے بتائے، تو ہم کو اس کی سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ میرے کو تو افسوس ہوتا ہے، ابھی چند گھروں میں شادیوں کا موسم آئے گا، شادیوں کا موسم آئے گا، چند گھروں کے بڑے لوگوں کی جب ہم ملاقات لیتے ہیں، ارے اللہ کے بندے، نیک کام، اللہ کے نبی کی سنت ادا کرنی،
تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا کہہ رہے؟ کیا کریں گے؟ بچے نہیں سنتے. ارے بچے برے کہ تو برا؟ بتا تو صحیح. بچے برے کہ تو برا؟ انسان بچے، ارے بچے کیوں نہیں سن رہے؟ بچے تمہارا نہیں سن رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایک شخص کل اثر بعد میرے پاس یہاں بیٹھ کر پوچھ رہا تھا، مولانا بتائیے نا آج کے دور میں طلاق اور خلا ایسا کھیل ہو گئے، کھیل 4 دن میں ہو رہے، 4 دن طلاق ایسی خلا ایسی، طلاق ہوئی ایسی خلا ایسی. میں نے کہا یہ کھیل تم نے کھیلا، تب اللہ نے آسمان سے کھیل کھیلنا شروع کر دیا. شادی کو جتنا سنت کے موافق کرو گے اللہ رب العزت اتنی برکتیں لائے گا، اور جہاں سنتوں سے ہٹ کر راستوں پر شادیوں کے راستے جائیں گے نتائج ایسے ہی آئے گے، نتائج ایسے ہی آئے گے. آج بھی پریشان ہے، یار یہ شادی ہو گئی تھی، یہ کیا ہوگا؟ اور آج کوئی عالم دین حالات پر بولنے کو تیار ہی نہیں ہے، تیار ہی نہیں. کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ حالات پر بات کرنی چاہیے. معاشرہ جا کہاں رہا ہے، معاشرے کو جگہ پر لانا ہے. معاشرے کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانا ہے، پھر وہ مانے یا نہ مانے ان کے ہاتھ کی چیز ہے. سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھنا ہے، یقین کرو. پھر کہتا ہوں یقین کرو، گناہوں کے زبردست نقصانات آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں تنہائی میں ان لوگوں کو پاتا ہوں جنہوں نے آ کر معافیا مانگی ہے. گھروں میں سکون نہیں ہے. جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا تو وہ اللہ کے راستے پر یا اللہ والوں کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے. لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تجربے بتاتے گناہوں کے اثرات کیسے پڑ رہے، خاندانیں اجڑ رہی ہے. جن ماں باپوں نے چند لمحوں کی خوشی کے لیے اپنی اولادوں کو آزاد چھوڑا، آج ان اولادوں نے اپنے ماں باپ کو قید کر کے چھوڑا ہے. دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ان کی طرف نظر اٹھانے کو تیار نہیں، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی دیکھ بھال کرنے کو تیار. تو آپ اس ماحول میں، آج ایسے اوقات میں سب سے بہترین چیز اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریے. اللہ راحتیں لائے گا اور آزمائشیں بھی لائے گا، تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بہت نوازے گا. آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات سن رہے تھے. میں آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ شیطان نے ان سے کہا تھا کہ توبہ، میرا سوال کرنا اللہ سے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. معلوم اللہ کے نبی کے دربار میں ایک شخص آیا تھا، میرے پاس سب گناہ ہے، میرے کو ایک ہی چیز بتاؤ میں چھوڑوں گا. یا علماء بیٹھے ان سے پوچھو، نبی نے ان کو بولا کہ اثر بعد بیٹھ کر 11 مرتبہ یہ پڑھو؟ ذرا بھی نہیں، ذرا بھی نہیں. میرے آقا نے کہا کوئی بات نہیں، سب گناہ کر، سب بے چینی اپنی جگہ، ایک گناہ چھوڑ دے، صرف ایک گناہ چھوڑ دے. کہا کیا چھوڑوں؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. بخاری مسلم کی روایت آپ کو سنا رہا. کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، باقی جتنی گناہ ہے تو کرتا رہ جا. جھوٹ بولنا چھوڑ، ایک گناہ چھوڑ، اتنی گناہوں میں سے صرف ایک گناہ چھوڑ، جھوٹ کو چھوڑ. اور قرآن اس کی تائید کرتا ہے، افامن اہل القری ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا. لیکن اس قوم نے جھوٹ بولا. جھوٹ بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی نحوست. داڑھی والا، ٹوپی والا، نمازی، پیشانی پہ جھوٹ بول رہے، روز جھوٹ. ڈر بھی نہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہاں جھوٹ نے آج معاشرے میں منافقت کا اچھا بھلا رول ادا کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی گناہ کے بارے میں کہا جھوٹ چھوڑ دو. نہیں کہا تہجد کرو، نہیں کہا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو، نہیں کہا آپ فلاں وظیفے پڑھو، کچھ نہیں، صرف جھوٹ چھوڑو. انہوں نے جھوٹ چھوڑا. جب بھی نبی کے دربار میں آتے تھے اللہ کے نبی سوال کرتے تھے، زنا کیا؟ کہاں کیا؟ چوری کی؟ کہاں کیا؟ آتے رہے، بولتے رہے، بولتے رہے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ایک دن آیا کہ اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر آنسو بہا کر کہنے لگے اپنی چادر میرے اوپر ڈال دو، گناہوں کی کثرت نے مجھے ہلاک کر دیا ہے. یا رسول اللہ، آپ جیسے شخصیت کے سامنے میں روزانہ آ کر اقرار جرم کرتا ہوں، شرم ہو رہی، آئندہ سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا. اور جب واپس لوٹ رہے تھے آنسو پوچھتے ہوئے، اللہ کے نبی انگلی سے اشارہ کر کر کے بتا رہے تھے اگر یہ اپنے بات پر قائم ہے تو یہ جنتی ہے، اگر یہ اپنے بات پر قائم ہے تو یہ جنتی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کیا میں تہجد پڑھوں گا، قرآن کے 15 پارے روز پڑھوں گا، عصر بعد فلاں ذکر کروں گا، مغرب بعد فلاں ذکر، نہیں، سب گناہ چھوڑ دوں گا، گناہ چھوڑ دوں گا، جنتی ہے.
जन्नती के आदमी को देखना चाहते साहब को, इसको देख लो, ये जन्नती है। बाकी रही बातें आपको इबरत के तौर पर गुनाहों के नुकसानात दुनियावी एतबार से क्या होते, दीनी एतबार से क्या होते, इंशाल्लाह आइंदा जुमे सुनेंगे, आप हैरान रहेंगे। हमारे नबी जी ने कहा है कि जहाँ पर दुकान तिजारत की जगह पर गीबतों के अंबार लगना शुरू हो जाए, जीना के प्लान होना शुरू हो जाए, अल्लाह उसको वीराने में तब्दील कर देते। देखना बड़े बड़े ताजिरों को, बड़े बड़े शाहों को, उनके दरबार की उजरे, बड़े बड़े ताजमहल को, लाल किले को चेकिंग करना, वहाँ क्या हुआ था और क्या करना शुरू कर दिया था, तब जाकर वीराना पड़ा है, वरना अल्लाह जालिम नहीं है। बहरहाल गुनाहों के नुकसानात होते होंगे इंसानी ज़िंदगी पर भी, दुनियावी हालात में भी और उखरवी तौर पर भी। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।